صلی علی حبیبک وآلہ کما یرضى ونحب محبوبک کما ارتضى اما بعد اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام سامعین مکرم، ذخیر احادیث مبارکہ جو ایک حدیث مبارک تلاوت کی دی گئی، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین میرے نبی توڑے نبی کائنات دے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس بندے نال بھلائی دا ارادہ فرماویں یفقہ فی الدین، اس نو دین دے اندر فقاہت عطا فرمائیں، دین دے اندر سمجھ بوجھ نصیب فرمائیں اللہ پاک۔ کہ اللہ رب العزت دی دین ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمام علوم دا مالک ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے سارے علوم جو اپنے انبیاء نو عطا فرمائیں، پھر اہل البیت و نصیب، پھر صحابہ کرام، درجہ بائی درجہ امت تک جو علوم پہنچے اللہ پاک دی طرف آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا، پھر امت تک پہنچے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان ذات علم القرآن، قرآن پاک دی تعلیم دیون والی ذات، قرآن پاک سکھاون والی ذات اللہ تعالیٰ دی۔ اور اے علم دین جڑا ہے یہ اللہ رب العزت دی طرف آیا ہے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اور آپ دے تو فعل پھر امت تک، امت دے اندر ہر دور جڑا ہے مختلف علماء کل اللہ تعالیٰ مجتہدین کل اولیاء اللہ کل دین دے بارے کم لے، مختلف علوم فنون انہیں پوری دنیا پھیلائے، اپنے ایک جنہیں ہوتا ہے نا بھائی شوق ہوندے ہیں۔ ویسے تو تمام علوم دے ماہران جن صحابہ کرام بھی تمام علوم دے ماہران ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگردان، لیکن ایک شوق ہوندہ ہے، بعض صحابہ کرام ایسے ہیں انہوں نے شوق ہوندہ ہے بھائی اساں احادیث صرف یاد کرنی ہیں، بعض صحابہ کرام دا شوق ہوندہ ہے اساں فقہ دے مسائل جڑے وہ زیادہ محفوظ رکھنے ہیں، مختلف انہاں دا ایک شوق ہوندہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا شوق ہے بھائی احادیث یاد کریں گے، انہاں دا خواہش ہوندہ ہے بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ میں احادیث یاد کر لوں، زیادہ سے زیادہ محفوظ کر لوں۔ اس واسطے احادیث مبارک دی کتاب میں سب تو زیادہ مرویات انہاں دے کول ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے کول روایات ہیں، احادیث دی کتابیں بہت ساری ہیں۔ اور یہ چیز ہے کہ اساں ساڑا کوئی عقیدہ مسئلہ جڑا ہے وہ الحمدللہ 4 اصولوں تو ثابت ہے، قرآن پاک، احادیث مبارکہ، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ مجتہدین نے جو قرآن و احادیث کے مسائل وچ مستنبط کر کے لکھے، مستنبط کیتے، اساں واسطے مستقل دلیل ہے۔ اساں فقہ دے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے مقلد ہیں، انہاں دی تقلید، انہاں دے مسائل تے چلنے۔ اللہ رب العزت نے انہوں نے نوازے آئی، اور اللہ رب العزت نے ہی انہوں کو ایک کام لے آئی۔ جس طرح بعض ایسے محدثین گزرے صحابہ کرام تو بعض زمانے کہ انہوں نے لکھاں احادیث زبانی یاد آ، لکھاں۔ پھر ایک ہوندہ نا حدیث مبارک دا صرف وہی جتوں مضمون شروع ہوندہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حدیث مبارک کو تو شروع ہوندی ہے، اس اتنا ہوندہ استاد شاگرداں دے ایک سند ہوندہ، انہوں سند آکھر اے امام بخاری رحمۃ اللہ اپنے استادہ کو سنیا، انہاں اپنے استادہ کو سنیا، انہاں چلدے چلدے انہاں ایک صحابی رسول کو سنیا، انہاں ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا۔ ان واقعہ میں سند، اس سند بھائی، اس سند دے نال پھر حدیث مبارک کو یاد کرنا یہ ایک مزید جڑا ہے کتنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ 4 5 6 شاگرد استاد ترتیب نال یاد کرنے، اگو حدیث مبارک دا متن بھی یاد ہے۔
کیڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ محفوظ کرنا ہے نا، جی میں قرآن پاک محفوظ ہے 30 سپارے، تو حدیث مبارک بھی انج محفوظ ہے، ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارک بھی انج محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرامنی ہے نا، چونکہ ایسے بندے پیدا فرمائے، ایسے محدثین علماء جنہوں نے لکھاں احادیث یاد آن، لکھاں احادیث یاد آن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اجے 7-8 سال دی عمر جان کہ انہوں نے 50-60 ہزار احادیث یاد آن، اور اے ہاں نبی نے ابتدا نبی نے انہاں دی والدہ منت منی، اللہ تعالیٰ میرے بچے نو تو اکھی عطا کر جا، تے میں جڑا نا انہاں نو احادیث دا حافظ بنوائی سا، احادیث یاد کروائی سا، انہاں نو دین پڑھائی سا میں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی منت پوری کی تھی، انہاں نو نظر اللہ تعالیٰ عطا فرمائی، امام بخاری رحمۃ اللہ۔ پھر بچیاں حافظہ اللہ تعالیٰ ایڈا دیتا، ایک دفعہ انہاں دا امتحان لوین لگے، کسی نے امتحان لوان دی کوشش کی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امتحان لوان، بچے آن لگے، انہاں نا بھئی احادیث 40 احادیث جنہاں دے سامنے بیان کی تھی، پہلے 10 کی تھی انہاں دی سند جڑی وہ تبدیل جا کی تھی انہیں، ویکھنے لگے بھئی انہاں نو یاد ہیں کہ نہیں، 40 سند سنا کے نا جو ایک حدیث پڑھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماویں نہیں یہ سند تو ٹھیک نہیں پڑھی، دوئی پڑھیں ٹھیک نہیں پڑھی، تری پڑھیں نہیں صحیح پڑھی، دا ہو گئی ہیں، پھر دا ہور احادیث انہاں دے وچ امام بخاری رحمۃ اللہ ہر حدیث سے فرماویں نہیں یہ سند ٹھیک نہیں، اسا شگے تو صحیح نہیں پڑھے، اچھا تری پھر 40 احادیث بیان کی تھیں۔ ہن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہاں فرمایا بھی اچھا یہ دسو تساں آپ پڑھو جا صحیح سند نہ، اگلی ویکھو ذہانت ویکھو دستی، کوئی ٹائم نہیں، یہ موقع دی گل ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تساں پہلی دا پہلی حدیث مبارک غلط اینج پڑھی نے صحیح ای نے، پہلی دا دوئی غلط تساں اینج پڑھی ہے وہ غلط ہے ٹھیک ای نے، سمجھ آ رہی، پہلی دا بھی دوسری دا بھی تیسری 40 دی 40 احادیث پہلے غلط بھی دسیوں نے تساں غلط اینج پڑھیاں، اور سند صحیح سند نال اس طرح ہے، سمجھ آ رہی، اے ہے کیا حافظہ، اے اللہ تعالیٰ دی دین، اللہ پاک نے انہوں نے حافظہ، محدثین نے بعض فقہا جنہوں نے فقہ دے مسائل دا بھی ہر ٹائم فقہ دے مسائل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بعد چبدے پہ نا 194 انہاں دا جڑا ہے پیدائش ہوندی پئی، 256 ہجری انہاں دا انتقال ہوندا پئی، 194 ہجری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری انہاں دا دنیا تو پردہ ہو گیا ہے، وفات ہو گئی، 150 وفات ہو رہی ہے، 194 ہجری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوندے پے، گویا امام صاحب دی بھی دنیا تو رہ لتو ہیں کنا بعد بلا 60 70 80 اور 90 40 45 سال بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوندے پے، جنہاں دی بخاری شریف آئی کل پڑھائی ہوئی ختم ہی ہوندی جڑے آپ وینے ہیں بھئی جڑے فضلاء بن رہے ہوندے علماء تے انہاں دی ختم بخاری ہے بھئی اج انہاں دی بھئی دستار بندی دے وینا ایسا جلسے دے وینے ہیں نا بخاری شریف دا ختم ہوندا ہے، تا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تا چونکہ صحابہ کرام دا زمانہ ہے، اسا جنہاں دے مقلد ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وہ بھی اہل سنت والجماعت انہاں دے مقلدین بھی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں، 80 صحابہ کرام دے شاگرد ہیں، 80 صحابہ کرام 80 انہاں دی تعداد ہے جنہاں دے امام صاحب شاگرد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اور اللہ پاک نے انہوں نے جڑا ہے تقوی ایڈا نصیب فرمایا، علم پھر عمل پھر ادب، اصل چیز تو پھر ادب ہے نا، ادب بھی آنا چاہیے، اور امام صاحب تے علوم بھی ہیں تقوی بھی ہائی، لیکن اس کے باوجود اور ادب ایڈا ہائی اپنے جنہاں کو علوم سیکھیا کہ ایک دفعہ آپ باغ موجود ہیں، باغ بیٹھے اور آپ دے نال شاگرد بھی بیٹھے، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام محمد، باقی ڈھیر سارے شاگرد بیٹھے، تعلیم و تعلم ہوندا بھی، امام صاحب بڑھاپا آ گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تے نال بچے کھیڈ دے پہن، بچے گراؤنڈ وچ نا، ایک بچے دے ذمہ آئی بھی تو گیند چا آونی ہے نا، وہ گیند باغ چا پئی، وہ بچہ جو ہی آیا نا تا امام صاحب بڑھاپے دے سبق پڑھے کھڑے ہو گئے، ادب تو کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر بعد وہ بچہ گیند چاہ کے چلا گیا، امام صاحب بہ گئے، پھر وہ جو کھیڑ دے پہ ہیں تھوڑی دیر بعد پھر گیند آ گئی، امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے، بچہ وہ چاہمن آیا، کم از کم 10 دفعہ ایسا واقعہ ہویا،
امام صاحب کھڑے بھی ہو پھر باندھے جو بچہ چلا ویندا بہ ویندا بچہ آمدا ہے پھر کھڑے ہو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا عرض کی تھی بے شاگردان انہاں کہ استاد جی تو سب بڑھاپا ہے کیوں تکلیف کریں دو بچہ ہی ہے نا گیند تو کھیل رہے ہیں بچہ چاہ کے چلا وئی سی تو سب بار بار کھڑے ہو ویندے ہو تے اے تکلیف کیوں کریں دے پے ہو. امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا ابو یوسف تینوں پتہ نہیں یہ بچہ ایک بچہ عام بچہ ہے تینوں پتہ ہے کون بچہ ہے نہیں جی. فرمایا اے میرے شیخ میرے استاذاں دا پوترا ہے میرے شیخ جنہاں کول میں سارے علوم سیکھے تربیت لئی اے انہاں دا پوترا ہے اور میری عزت میری غیرت گوارا نہیں کریندی کہ میرے پیر گرانا میرا استاذ گرانا انہاں دا پوترا آ جائے تو میں بیٹھا رہا بے ادبی مجاری. اے حضرت حماد دا پوترا ہے میرے استاذ اور میرے شیخ انہاں دا اے پوترا ہے انہاں دے آمد تے انہاں دے بچے دی آمد تے میں تا اے بچہ ہے انہاں دا. اگر میرے شیخ اور میرے استاذاں میرے پیراں میرا شیخاں دا اگر کوئی کتا بھی اس در تو آ جائے میں وہ بھی ادب کرے سا کیونکہ میں نے سب کچھ ملے تو اپنے شیخ دے در تو سمجھ آ رہی میرے استاذ بھی ہیں میرے شیخ بھی ہیں انہاں دے در تو اے ہے ادب اے ادب ہے ادب نال پھر اللہ تعالیٰ رنگیا پھر کیویں ادب نال اے چیز آمدی ہے سان تا پرواہ ہی نہیں ساڈے مشائخ دے تو فیل بستیاں دی بستیاں بچ ونجن سانو احسان ہی یاد نہیں ہوندے سمجھ آ رہی ساڈے ایمان بچے ساڈی اولاد بچے ساڈے گھر بار ساڈیاں جائیداداں بچے جنہاں دے شیوخ دے تو فیل سانو حیا ہی نہیں ہوندا ادب ہی نہیں ہوندا احترام ہی نہیں ہوندا چند ٹکے دے مولویوں دے پیچھے لگ کے سمجھ آ رہی سانو اپنے مشائخ دا ادب ہی نہیں ہے بیٹھے ہیں ہاتھ رکھ کے خالی دی خالی سمجھ آ رہی احترام ہی نہیں دلے نہ دل چ احترام نہ ظاہر احترام نہ جس ادب نہیں ہوتے دین ہی نہیں الدین کلہ ادب دین سارا دا سارا نا ہی ادب دا ہے ادب دا نام ہے سمجھ آ رہی ادب دا نام جس کے اندر ادب ہی نہیں ہے احترام ہی نہیں ہے اس کے اندر کوئی دین کوئی نہیں بے شک سمجھ آ رہی. نماز تو شیطان ہی پڑھ لینا شیطان جتنی عبادت کی تھی اس اتنی کہیں نہیں کی تھی سمجھ آ رہی. زمین دا ذرہ کوئی ایسی جگہ نہیں جتنے شیطان نے سجدہ نہ کی تو اللہ پاک دا عبادت گزار ایڈا ہی علم بھی رکھدا ہے یہ نہیں شیطان کو علم کوئی نہیں شیطان کو علم بھی بہت سارا ہے عبادت بھی ہے لیکن کیا ہے ادب نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے آدم نو سجدہ کرو جانے جی میں تو نہیں کریں گا میں نو آگ تو بڑا ہے مٹی تو بڑے آگ مٹی تو آل ہوندی میں کیوں سجدہ اے بے ادبی تو ماریا گیا ہے بے ادبی تو حکم عدولی تو ماریا گیا. اللہ تعالیٰ فرمایا فخرج فإنک رجیم نکل مردود تیرے نال تیرے متبعین نال میں دوزخ بھرے سکیا. اے چیز ہے ادب سب ادب سانو تو اول تو آخر تک ادب ہی ادب سکھایا ویندا ہے. ساڈے اسلام دین اسلام دے اندر ادب ہی ادب ہے سانو ذرا ذرا ادب سکھایا ویندا. مسجد چاہنا ہے ادب نال قرآن پاک چاہنا ہے باوضو چاہنا ادب ہی ادب ہے. نماز پڑھنی ہے طہارت جو کپڑے پاک ہوں جگہ پاک سارا ادب سکھایا جائے. ماں باپ دا ادب استاذاں دا ادب اپنے شیخ دا ادب سارا ادب ہی ادب سمجھ آ رہا جتنا ادب وچ بندہ اگاں چلدا ویسی اللہ تعالیٰ اس نو اتنا نواز دے ویندے اتنا نواز دے سمجھ آ رہی. اور ادب کمال ادب دے واقعات ہیں نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہاں دا نام تھوڑی دیر پہلے آیا ہے نا یہ وہ صحابی ہیں بوڑھے ہو گئے نا بوڑھے ہو گئے تے مدینہ طیبہ ایک دفعہ بارش آئی جو تھوڑی جگہ تے پانی کھڑا ہو ویندا نا حضرت امام حسین علیہ السلام آپ گھوڑے تے تشریف لے آئے تے او جو تلے اترے تا اپنے نا انہاں دی نالین پاک تے نا انہاں دے پاؤں مبارک تھوڑی لگ گئی مٹی لگ گئی کوئی نالو بارش جو آئی ہوئی تو جڑا نا گرد و غبار تے سارا تھوڑا گارا لگ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث صحابی رسول بوڑھے ہو گئے آئے جلدی اپنے سر تو پگڑی لا کے اس نو پاڑ کے تے حضرت امام علی مقام دے نا پاؤں مبارک صاف کرن لگے. انہوں نے فرمایا تساں میرے نانا جان دے عظیم صحابی ہو تساں یہ نہ کرو بزرگو بڑی عمر دے ہو میرے نانا جان دے صحابی ہو قابل احترام ہو یہ نہ کرو تساں اس طرح نہ کرو. آپ نے فرمایا کہ نہیں
اساں ویکھ رہے ہیں کہ تواڈی نسبت ہے تساں ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دوترے ہو نواسے ہو اساں امت نوں دسنا چاہنے سانوں آپ دی اہل البیت نال پیار ہے محبت ہے ادب ہے صحابہ کرام تا پیار محبت رکھ دے پے ادب احترام آپ دے خاندان دا اہل البیت دا نواسہ جان دا پیاریاں دا شہزادیاں دا دوتریاں دا ادب اور محبت اے واقعات کیسے سنہری حروف دے اندر لکھن والے واقعات ہیں لیکن اساں یہ جو واقعات ایدو سننے ایدو کٹ سمجھ آ رہی ساڈے اندر تو احترام نہیں ہے محبت ہے نہ کوئی مجمع لگا پہ ہوئے نا تقریر ہونے پہ ہو آپ دی اہل البیت دی شان بیان ہوئے انہاں نوں سب سونگ وئی دے جڑا مجمع بیٹھا کیوں بھائی تساں کو خارجی ہو وہ تو خارجی نسبی ہوندے ہیں جڑی آپ دی اہل البیت دی نوز باللہ او دشمن ہاں وہ تو اسلام دشمن گزرے کیا تساں انہاں دے چو سمجھ آ رہی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ دی شان بیان ہوندی پیو مجمع نوں سب سونگ وئی سی پہلے نعرے مرندے کھلو سے واہ واہ مولوی صاحب واہ 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 او دے واہ واہ ہوندی پیو سی لیکن آپ دی اہل البیت دی شان بیان ہو سی تے سب سونگ وئی سی کیوں بھائی تساں سنی نے اہل سنت والجماعت نشانی ہے کہ آپ دی اہل البیت نال پیار رکھیں محبت رکھیں صحابہ کرام محبت رکھ دے پین تساں کون ہو 15ویں صدی دے صحابہ کرام ادب کریں دے پین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہاں نوں جنت دے سرٹیفکیٹ مل گئے دنیا تو سمجھ آ رہے رضات دے اعلان ہو گئے صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر حضرت عمر باقی صحابہ کرام آپ دی اہل البیت نال ایڑا پیار رکھ دے پے ایڑی محبت رکھ دے پے سمجھ آ رہی یہ پتہ ہے کیا ہے دور ایسا ہے فتنے دا دور مولوی صاحب آیا بیٹھا ہے تو دے دل چی ہو سی منافقت آپ دی اہل البیت دی شان بیان کریں دے انہوں تکلیف ہو سی گھنٹہ صحابہ کرام دی شان او ساڑھے ایمان ہیں صحابہ کرام ساڑھے ایمان ہیں گھنٹہ ادھے شان بیان ہو سی لیکن اہل البیت دی 2 حرفی شان بیان کر کے او مولوی صاحب آئندہ پہ ہو سی یہ کیا ہے بھلا اے مولوی صاحب دے اندر بھی منافقت ہے اہل البیت دی شان تا صحابہ کرام نالو پہلے وہ آپ دا گھر ہیں وہ صحابہ بھی ہیں آپ دی اہل البیت بھی ہیں صحابہ کرام بھی ہیں آپ دا خاندان بھی ہیں انہیں ڈبل نسبتاً صحابہ کرام ہیں آپ دی اہل البیت صحابہ کرام بھی ہیں آپ دی آل بھی ہیں سمجھ آ رہی ہے اور اکثر صحیح زبانی کلام یا دارا لیتے ساڑھا ایمان ہے گھارا لیتے ساڑھا اکثر صحیح لیکن شان بیان کرنے تو تکلیف ہوتی ہے جنہ دی شان اللہ تعالیٰ بیان کرنے بیٹھا قرآن پاک ہے یہ تو قرآن پاک دی آیات نوز باللہ پھر تو کٹ دے سو قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ بیان کی تھی بیٹھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میرے محبوب تساں فرماؤ میں تبلیغ دا سوال نہیں کرنے دا ہاں میرے اہل البیت نال پیار رکھے ہیں محبت قرآن مجید 22 سپارے دی آیات ہیں کیا آیات بھی کٹ دے سنو باللہ 30 سپارے پھر مکمل منن والے تے نہیں تساں 30 سپارے منے سو تے آپ دی اہل البیت دی شان بھی مننی پمسی قرآن پاک دے اندر ہے سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک دے اندر صحابہ کرام دی فضیلت علی آیات پڑھ دے لیکن آپ دی اہل البیت علی جلے شان آیات ہم دی سائیڈ تو ہوتے گزر ویسے یہ کیا ہے بھلا یہ تو پھر منافقت ہوئی اللہ تعالیٰ سانو منافقت تو بچائے فتنے تو بچائے الحمدللہ سا آپ دی اہل البیت نو پہلے منے نے پھر صحابہ کرام نو ہی منے نے ایک اک ساڑی آپ دی اہل البیت ہے ایک اک ساڑی آپ دے صحابہ ہے سمجھ آ رہی ہے دونوں برابر کھل کے شان بیان گھنٹہ آپ دی اہل البیت بیان کرو گھنٹہ صحابہ کرام دی عظمت پھر ہے برابری پھر انصاف ہے پھر عدل ہے ورنہ اگر ادھے گھنٹہ ہو رہا تے ادھے 2 منٹ تو پھر کوئی نہ کوئی دل ہے کھوٹ پھر دل کھوٹ ہے خیر اللہ تعالیٰ سانو جڑا ہے فتنے تو بچائے خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ ادب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد اپنے شیخ گھرانے دا ادب کیڑے کریں دے پہن بچہ ہی اپنا پیے کھڑے ہوئے دیں بڑھاپے اساں انہاں دے مقلد ہیں انہاں دی فقہ دے مسائل تے چلنے ہیں اللہ تعالیٰ سانو جڑا ہے مسائل سمجھا تے عمل دی توفیق عطا فرمائے آج چاند ایک مسائل آ جائیں نماز چونکہ اسلام دا رکن ہے اللہ تعالیٰ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے اور نماز سانو جماعت نال پڑھن دی توفیق چونکہ نماز جماعت نال پڑھ سے ہیں 27 گنا اجر اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائے سے 27 درجے ثواب ساڈا وعدہ ہوئی سی نماز دا نماز
کسی حالت دے اندر معاف نہیں. جدو حالت جنگ مجاہدین نو معاف نہیں, مینوں تانوں کدے معاف ہے؟ مجاہدین تے لڑدے کھلے نا, ساڈی فوج دے افراد لڑدے کھلے, ساڈے مسلمان سپاہی, انہاں دی واسطے کہ اتھے او سرحد تے کھلو تے بھی 2 گروپ بنا کے نماز پڑھے. ایک گروپ نماز پڑھے, ایک جا کے دشمن دا مقابلہ کرے, پھر دوسرا آ جائے اور اے چلا جائے. یہ واقعہ میں ہے صلاۃ الخوف, خوف والی نماز, خوف والی نماز. ارے نماز جدو اتنے معاف نہیں, کسی حالت کے اندر نماز معاف نہیں. جب تک آپ دنیا تو نہیں چلے جانا سانو نماز معاف نہیں ہے. 5 ٹائم دی نماز ضروری ہے, پابندی دے نال ضروری ہے اور یہ فرض ہے. اگر چھڑے سائیں ساڑھے ذمہ رہ ویسی, موت دے ٹائم فی نماز 2 کلو کنک اے جڑا ہے اتنا او دا اے ہدیہ دینا ضروری ہے. کون دیندا ہے کہ ساڑی نمازاں دے 5 نمازاں جو رہن تے 10 کلو کنک تے ہے نا. اج ریٹ 2000 کنک دا لاؤ, کون دیندا بھلے اس تو پہلے کون کوئی نہیں دیندا رہیا تے اج تے ریٹ ودیا کلا. ساڈے مرن تو بعد کہے ساڑی یہ کنکاں نہیں دینیاں, اپنی نمازاں آپ پوریاں کر کے جاویں. سمجھ آ رہی؟ اپنے فرائض واجبات سنن اے ضروری ہے, قطعاً سانو معاف نہیں ہے. نماز آپ پڑھتے پے ہیں, جمعہ دی نماز چونکہ ہفتے بعد جمعہ آمدا ہے. جمعہ اساں مسلماناں واسطے عید دی طرح جمعہ پڑھن اگر جاؤ, کوشش کیتی سنت طریقے جمعہ والے دن غسل کیتا, اچھے کپڑے پا لے, خوشبو لا لے, ویلے نال جمعہ پڑھن جانا چاہیے. سمجھ آ رہی؟ دیر نہ ہوئے, جتنا جلدی ہوئی سن اتنا ثواب. پھر جس وقت اساں پہنچے ہیں خطبہ ہو رہا ہے جمعے دا, خطبہ شروع ہوتا پیا ہے تو مسئلہ کیا ہے کہ آپاں اس لیے بالکل کسی قسم دا کوئی کام نہیں کرنا, خطبہ سنن بیٹھنا ہے. یعنی اگر کوئی گفتگو کریں بیٹھے ہیں, بول چال سلام دعا ہر چیز بند, اور اجازت نہیں ہے خطبہ شروع ہونے تو بعد کسی قسم کی گل بات گفتگو سلام تک لینا, حتیٰ کہ علماء فرمائیں تسبیحات تک پڑھنیاں منائیں. کیا ہے؟ جمعہ دا خطبہ شروع ہو جاوے پھر خاموشی نال سننا ہے, اپنی تسبیحات بھی پھر جمعہ تو بعد پوریاں کرنی, خاموشی نال بیٹھ گئے خطبہ سننا پھر ضروری. دوسرا مسئلہ اے بھئی جمعہ دا خطبہ خاموشی نال. اگر سنتاں پڑھنی ہیں اساں سنتاں پڑھنی شروع کر دیتی ہیں, خطبہ شروع ہو گیا, پھر کیا کرنا ہے؟ سنتاں آپاں علماء فرمائیں در پہ سنتا پوری کر لو. بہتر تے اگر پہلے پڑھ لیں ٹھیک ہے, خطبہ شروع ہوتا پھر اجے نہ شروع کرو سنتا. سمجھ آ رہے نہیں جی؟ وہ چلو بعد پڑھ لیا ہے, لیکن اگر خطبہ شروع ہو گیا ادھر سے سنتا شروع کی تھی نال خطبہ شروع ہو گیا, ہوں سانو اجازت ہے آپ سنتا پوریاں کر سکتے ہیں, سنتا پوریاں کر لیں. لیکن اگر کوئی نفل پڑھ دے پہ ہیں, نفل پڑھ دے کھلیں ادھر خطبہ شروع ہو گیا تو فوراً سلام پھیر دو, خطبہ سننے پہ گیا. نفلی نماز چھوڑ دینی ہے, لیکن سنتا اگر شروع کر چکے ایک بندہ پہلے تو وہ پوریاں کرے 4. لیکن اگر رہ گئی ہیں تو بعدش پڑھنی ہیں. ہاں جی بھائی 2 فرض جمعے دے ہو گئے نا, اس تو بعد پہلے کیا پڑھنی ہیں 4 سنتا, پھر 2 سنتا پڑھنی ہیں, 6 سنتا ہو گئی ہیں, پھر پہلیاں رہی ہوئی ہیں 4 سنتا پڑھنی ہیں, اور پھر 2 نفل اخیر جا کے پڑھنی. سنتا ساریاں پڑھنی ہیں, ترتیب اے لاونی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی اگر 2 فرض جمعے دے پڑھ لیں, اس کے بعد پہلے 4 سنتا, پھر 2 سنتا, پھر رہی ہوئی ہیں 4 سنتا پہلیاں, پھر 2 نفل. ہر حال سنتا کہ لوگ سنتا نہیں پڑھ دینا نا, سنتا ضروری ہے بھائی. چلو اتنے مسجد نہیں پڑھ سکے, گھر آتے پڑھ لو, پڑھنی ضرور ہے, معافی نہیں ہے سنتا دی. اکثر ہوتا جمعے دا سلام پھر بس گیا مجمع سارا, کئی جا کے دکانیں تے بہ گئے, کئی جا کے کھاون پیون نہ, سنتا مکمل کر کے جانی ضروری ہے, سنتا معاف نہیں ہے. اچھا ایک تے خطبہ خاموشی نال سننا پہلا مسئلہ, وہ تسبیحات تک نہیں پڑھنی ہے جب تک خطبہ مکمل نہ ہو جائے, نماز نہ ہو اس کے بعد تسبیحات. دوسرا ہے کہ سنتا دا مسئلہ آ گیا کہ اگر آپ سنتا شروع کر چکے ہیں تو مکمل کرنی ہے, نفلی عبادت شروع کر چکے ہیں تو انہوں ختم کر کے آپ پہلے خطبہ سننا ہے. 2-4 مسئلے آ گئے جمعے دے حوالے میں. اللہ تعالیٰ سانو جمعہ پڑھنے دی بھی توفیق دے. جس وقت جمعہ آوے اور منگل والے دن نہیں پڑھنا, اور جمعے والے دن ہی پڑھنا ہے. جمعے والے دن ویلے نال تیاری کر کے جمعہ پڑھیا جا کے اپنی واسطے دعا مانگیے, پوری امت واسطے دعا. اچھا دوران خطبہ ایک چھوٹا جہا مسئلہ, دوران خطبہ ہے خطبہ ہوئے گا نا, پھر مولوی صاحب یا عالم صاحب بھائی وہ بہ گیا دوسرے خطبہ تو پہلے درمیان جڑا ہے یہ جڑا ٹائم ہوتا ہے نا, دعا دی قبولیت ٹائم. پہلے خطبہ
دوے خطبہ دے درمیان جلے ممبر تے او امام صاحب بند ہے اس لئے دل دعا منگے زبان نال نہیں ہاتھ اٹھا کے نہیں دل اچ مطلب ہے جو دعا منگ لو فرمایا قبولیت دے ٹائم اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے دعا خطبے دے درمیان وہ گھڑی ایک بڑی قیمتی ہے اللہ تعالیٰ میں نے پانچ وقت نمازی بنائے سانو اللہ تعالیٰ اپنا عبادت گزار بندہ بنائے نیک بنائے اللہ تعالیٰ سانو سارے فرائض واجبات سنن وقت پورا کرنے والا بنائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وسلم الہ العالمین اسن سارے دی پوری امت نماز صبح دی قبول فرما پانچ ٹائم نماز دی پابندی نصیب فرما شریعت دے سارے حکم دی پابندی عطا فرما یا رب العالمین اپنے کلام قرآن پاک دی کثرت نال تلاوت دی توفیق عطا فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دی کثرت نال درود شریف پڑھنے دی توفیق مرحمت فرما تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما حاضرین غائبین دی جائز حاجات مرادہ پوری فرما اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائی دی مشکلات حل فرما اپنی ذات دے حقوق اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک دے حقوق بجا لاون دی توفیق مرحمت فرما تمام مسلمان بھائیوں کو حلال روزی وافر مقدار نصیب فرما اساں پوری امت دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہر گناہ تو نفرت نصیب فرما نیکی دی شوق جذبے عطا فرما نیکی علی تقوی علی پاکی دے جذبات علی زندگی نصیب فرما اساں اچھے بندے بنا اچھے بندے آنے کم کرنے دی توفیق عطا فرما سارے اسلام دے مرکز خصوص بالخصوص مکہ معظمہ مدینہ طیبہ دی حفاظت فرما عموماً اللہ تعالیٰ سارے اسلامی مراکز ہیں سارے اسلام دے مرکز ہیں اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ مدینہ طیبہ ہر لمحے ہر پوری اللہ تعالیٰ تمام ایام کی حفاظت فرما مشائخ دی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ اساں پوری امت واسے اپنا گھر بھی کھول اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک دی طرفوں آپ دی طرفوں اجازت نصیب ہوئیں اساں پوری امت نو بار بار با قبول حاضرین اجازت نصیب ہوئیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک